کئی آیتیں ایسی ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، جن کی برکتیں پاتے ہیں، لیکن ان آیات میں جو احکام ہیں وہ اب منسوخ ہو چکے ہیں دیگر آیات کے ذریعے، یا پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی نشاندہی فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے ذریعے۔ قرآن مجید کے کئی ایسے مسائل ہیں جو عبارت میں تو موجود ہیں، آیتوں میں، لفظوں میں موجود ہیں، لیکن ان پر اب عمل نہیں ہوتا۔ ان آیتوں کو منسوخ کہا جاتا ہے کہ یہ تلاوت تو کی جائیں گی لیکن حکم کے اعتبار سے منسوخ ہیں، یعنی ان پر اب عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے مقابلے میں دوسری آیت ناسخ موجود ہے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح فرمائی۔ تو حدیث کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے تو بعض اوقات اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہوتی ہے جو اس کو نسخ کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کی ناسخ ہوتی ہے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو دوسری حدیث پاک ہے، دوسرا عمل ہے، دوسری بات ہے، اس کو فالو کرنا ہے، پہلی بات پر عمل نہیں کرنا، تو وہ منسوخ ہوتی ہے۔ منسوخ کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ من گھڑت ہے یا وہ غلط ہے، وہ رانگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ وہ شریعت ہی کا مسئلہ ہے لیکن اب اس پر عمل نہیں ہوگا، اب وہ قابل عمل نہیں ہے، اب وہ معمول بھی ہی نہیں ہے۔